وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اسلامی مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، جسے محرم الحرام کہتے ہیں، اور آج محرم الحرام کی 5 تاریخ ہے۔ میرے بھائیو، اسلامی مہینے کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، جس کا آغاز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کی رائے لے کر، مشورہ لے کر آغاز فرمایا تھا۔ چنانچہ بہت سارے مشورے آئے کہ اسلامی مہینے کا آغاز کس مہینے سے کریں، کس واقعے سے کریں، تو مختلف صحابہ کرام نے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف رائے پیش کی، جس میں سے ایک رائے یہ تھی کہ اسلامی مہینے کا آغاز پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کی جائے، چونکہ جس مہینے یا جس دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، گویا کہ آپ کے آنے کے بعد دنیا کے اندر تبدیلیاں آئی، آپ کے آنے سے تاریخیاں کافور ہوئی، اور گویا کہ ایک طرح کا انقلاب سارے عالم میں برپا ہوا۔ لہذا آپ کے آنے کا دن مبارک دن ہے، مبارک مہینہ ہے، لہذا اسی مہینے سے اسلامی مہینے کا آغاز کیا جائے۔ بعد دوسرے صحابہ کرام کی رائے یہ آئی کہ اسلامی مہینے کا آغاز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے ساتھ، یعنی جس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا گیا اور آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اس دن اور اس مہینے سے اسلامی مہینے کا آغاز کیا گیا۔ یہ دونوں رائے
اس کے اندر خدشات تھے لوگوں کے غلط روش کے اختیار کر لینے کا، جیسا کہ آج کے ماحول میں بھی لوگوں نے طرح طرح کے خرافات اور رسومات کو انجام دینے لگے۔ آپ کی پیدائش کے دن میں لہذا ایک رائے اور آئی، وہ یہ کہ اسلامی مہینے کا آغاز اس مہینے سے ہو جس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ جو موقع تھا اور یہ جو مرحلہ تھا وہ بہت ہی قابل عبرت اور انسانوں کے لیے بہت ہی بہترین پیغام، بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لیے مشعل راہ تھا کہ جس واقعے کے اندر اللہ رب العزت نے لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ انسان کو کس طرح سے اپنے رب کا فرما بردار ہونا چاہیے اور اپنے رب کی محبت دوسری تمام چیزوں سے زیادہ کس قدر ہونی چاہیے، اور اس کے سامنے منزل پر کس طرح سے نگاہ ہونی چاہیے، آخرت پر کس طرح سے اس کی نگاہ ہونی چاہیے، وہ ساری اس ہجرت کے واقعے میں ہمیں نظر آتا ہے۔ لہذا یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اس سے بہت سے درس عبرت اس کے اندر موجود ہے۔ لہذا اس مہینے سے، محرم الحرام کے مہینے سے اسلامی مہینے کا آغاز کیا جائے، چنانچہ اسلامی مہینے سے، اسلامی مہینہ یہ محرم الحرام کے مہینے سے آغاز کرنے کا فیصلہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا۔ اور واقعی میرے بھائیوں، یہ ہجرت کا جو واقعہ ہے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اس کے اندر ہمیں وہ عبرت ملتا ہے، وہ سبق ملتا ہے، وہ تعلیمات ملتی ہیں کہ جس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، آخرت کی فلاح اور بہبود تک پہنچ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا وہ ہجرت کا کیسا وقت تھا، کیسا دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام پر کس قدر آزمائشیں آئیں، کس قدر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، کس قدر جو ہے اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑا، مال دولت جائیداد کو چھوڑنا پڑا، اپنے رشتہ دار اور خاندان سے دور ہونا پڑا۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میرے لیے بولنا اور آپ حضرات کے لیے سننا تو بہت آسان نظر آتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، مکہ جیسی سرزمین کو چھوڑ کر، اپنے آباء و اجداد کے وطن کو چھوڑ کر مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر جانا، میرے بھائیوں یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی صحابہ کرام کے لیے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، صحابہ کرام کو یہ حکم ملا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی جو ہے اعمال کو برقرار رکھنے کے لیے اور صحیح طرح سے اعمال کو انجام دینے کے لیے، کیونکہ مکہ کی زمین صحابہ کرام پر تنگ ہو گئی تھی، وہاں پر عمل کرنا دشوار ہو گیا تھا،
اللہ کے حکم کو بجا لانا مشکل ہو گیا تھا۔ طرح طرح کی تکالیف صحابہ کرام سہ رہے تھے اور اذیتیں کفار کی طرف سے پہنچائی جا رہی تھی۔ چنانچہ حکم آیا کہ اللہ کے لیے تم اپنے گھر بار چھوڑ دو، اپنے مکان چھوڑ دو اور جو ہے سفر کرو، مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے جاؤ۔ تو صحابہ کرام نے اپنے مال کو مال نہیں سمجھا، اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، بس اللہ کے حوالے، اللہ کے حکم پر، اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنا گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے جائیداد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے رشتہ دار اور اہل خاندان سے دور ہونے کو جو ہے انہوں نے منظور کر لیا، لیکن اللہ کے حکم سے روگردانی نہیں کی۔ بہت بڑا پیغام ہے اس کے اندر کہ اللہ کے حکم پر جان مال کی قربانی دینا اور اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر جو ہے اللہ کے راستے میں نکل جانا، دین کی اشاعت کے لیے، اپنے ایمان کی بقا کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن صحابہ کرام اللہ کے حکم سے اس سفر کو کیا، مکہ جیسے وطن کو چھوڑا، کعبۃ اللہ کو چھوڑا، مقام ابراہیم کو چھوڑا اور ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا تو صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ صحابہ کرام ہجرت کرنے شروع کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اجازت نہیں ملی، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا معلوم تھا، اتنا یقین تھا کہ مجھے بھی اجازت ملے گی، لہذا آپ جو ہے پہلے سے کچھ تیار تھے۔ چنانچہ اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مکہ سے ہجرت کر جانا یہ کفار کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ وہ کیا پریشانی تھی؟ وہ یہ تھی کہ جب یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے تو یہ جہاں جائیں گے وہاں جو ہے اپنے دین کی اشاعت اور دین کی تبلیغ کریں گے، اپنی جو ہے ایمان کی دعوت دیں گے، توحید کی دعوت دیں گے، اور جو ہے آہستہ آہستہ ان کی جماعت بڑی سے بڑی ہو جائے گی، اور پھر ہم نے جو ان کو ستایا ہے، ہم نے جو ان کو تکلیفیں دی ہیں، ہم نے جو کچھ اذیتیں ان کو پہنچائی ہیں، لہذا یہ بڑی جماعت اور بڑی طاقت بن کر ایک بار ابھریں گے اور پھر ہم سے مقابلہ کریں گے اور ہمارے ایک ایک جو ہے جرم کا ایک ایک جو حساب دیں گے۔ لہذا انہوں نے روکنے کی کوشش کی۔ صحابہ کرام کے لیے ہجرت کرنا بھی کوئی آسان نہیں تھا، مکہ کو چھوڑنا اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے جانا جو ہے مشکل تھا۔ چھپ چھپا کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہجرت کرتے چلے گئے۔ کتنوں کو کفار مکہ نے پکڑ کے مارا، طرح طرح کی اذیتیں دی۔ حضرت عمار، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ، ان کے واقعات کو آپ نے سنا ہوگا کہ ان پر کس قدر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ یہ عمار حضرت یاسر کے بیٹے ہیں اور سمیہ حضرت عمار کی ماں ہے، یہ کوئی فیملی ہے۔ ان تینوں نے اللہ کے حکم سے جو ہے ہجرت کرنے لگے تو جو ہے ان پر کفار مکہ نے وہ ظلم ڈھائے کہ میرے بھائی سن کر انسان کے ہوش و حواس اڑ جائے۔ ان کو پکڑا اور پکڑ کر حضرت یاسر کو پکڑا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا کفار مکہ نے، اور ان سے جو ہے
شرکیہ الفاظ بولنے پر ان کو مجبور کیا اور گویا کہ ایمان کو چھوڑنے پر ان کو مجبور کیا، لیکن وہ ایسے ایمان کے پہاڑ تھے میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے مقام کو بڑا سے بڑا ولی بھی نہیں پہنچ سکتا، ایسا ان کا ایمان تھا کہ وہ دس سے مس نہیں ہوئے۔ لہذا اس جرم کی پاداش میں، ایمان کی جرم کی پاداش میں، ایمان کی بنیاد پر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے انہوں نے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار کر میرے بھائی ان کی زندگی جو ہے زندگی سے وہ ہاتھ دھو گئے تھے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سینے پر برچھا مارا گیا اور گویا کہ برچھا مار کر زمین میں اسے جو ہے دھسا دیا گیا، آر پار ہو گیا، اور میرے بھائیوں دونوں پیر میں رسیاں باندھ کر دونوں سینگ میں دو انگلیوں کو ہانپ دیا گیا۔ ایسے ظلم صحابہ کرام نے ایسے ایسے مظالم برداشت کیے۔ حضرت عمار جو ان کے بیٹے ہیں ان کو جو ہے ایک تاریخ کنویں میں جو ہے گرا دیا گیا، تاریخ کنویں میں لٹکا دیا گیا، ان کو مجبور کیا گیا کہ جو ہے تم بھی کفریہ کلمات کہو اور ایمان سے گویا کہ ہاتھ دھو بیٹھو۔ میرے بھائیوں مسئلہ یہ ہے کہ اگر جبرن کوئی کفریہ کلمات کہلائے تو اگر دل میں ایمان ہے تو زبان سے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، زبان سے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے، شریعت نے اس کی گنجائش دی ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں نے کوئی عزیمت پر عمل کیا، ان کے مجبور کرنے پر انہوں نے جو ہے کچھ ایسے الفاظ نہیں کہے بلکہ وہ اپنے ایمان پر جمے رہے، ثابت قدم رہے، لہذا اس کی پاداش میں ان کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ لیکن حضرت عمار جو ان کے بیٹے ہیں ان کو تاریخ کنویں گرا کر لٹکا کر ان کو جو ہے مجبور کیا گیا، تو وہ دل میں تو ایمان تھا، انہوں نے جو ہے رخصت پر عمل کیا کہ انہوں نے وہ کلمات کہہ لی۔ وہ کلمات کہنے پر صحابہ کرام میں یہ چرچا ہوا کہ عمار نے تو ڈر کر جو ہے ایسے کلمات کہہ دیے، کفار کی باتوں میں آ گئے، لیکن ان کے دل میں ایمان تھا۔ وہی چرچائیں شروع ہو گئی تو وہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری حالت سے واقف ہیں۔ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، اپنے والدین کا واقعہ سنایا۔ وہ واقعہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایسا ظلم میرے صحابی پر۔ لہذا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ نہیں، تمہارا یہ جرم یہ کفر تک نہیں پہنچانے والا ہے، تمہارا ایمان تمہارے رگ رگ میں تمہیں جو ہے تمہارے رگ رگ میں موجود ہے، تمہارے خون میں جو ہے ایمان موجود ہے، لہذا تمہارا یہ ان کے مجبور کرنے پر ایسے کلمات نکال لینا یہ کوئی جو ہے تمہارے ایمان کو ختم کرنے کی چیز نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اس قدر سے ظلم کفار کی جانب سے صحابہ کرام پر کیے گئے، لیکن انہوں نے کبھی بھی ایمان کے دامن کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے۔ یہ ایمان کے اندر یہ استقامت، اللہ پر یہ یقین اور بھروسہ میرے بھائیو صحابہ کرام نے دکھایا۔ قرآن کریم میں آیت جو ہے نازل ہوئی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر فعليهم غضب من الله۔
اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی کہ جس کو مجبور کیا گیا کفر پر وہ ایمان والے تھے، من بعد ایمانہ الا من اکرہ، مگر اس کو مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن دل ایمان سے بالکل مطمئن ہے، دل کے اندر ایمان بھرا ہوا ہے، تو فرمایا کہ اس پر کوئی حرج نہیں ہے، ولیکن من شرع بالکفر فعلیہ غضب من اللہ، لیکن اگر کوئی دل سے یہ بات کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے اور شرکیہ الفاظ زبان سے نکالتا ہے اور اس کے بارے میں وہ بالکل مترشح ہے، واضح طور پر اپنے دین و دماغ سب کچھ حاضر رکھتے ہوئے دل میں ایمان ختم ہو گیا اور جو ہے بالکل اپنے ارادے سے بالکل بھروسہ کر کے یا کچھ بھی اگر بالکل اعتماد کے ساتھ وہ کفریہ کلمات کہتا ہے تو اللہ نے فرمایا فعلیہ غضب من اللہ، تو پھر اللہ کی پھٹکار ہے ان پر اور اللہ کی لعنت ہے ان پر، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان پر دردناک عذاب۔ لیکن جبرت اگر کہلوائے تو جو ہے اس وقت اگر زبان سے آدمی کہتا ہے لیکن دل میں ایمان موجود ہے تو فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ ہمیں کیا سبق دے رہا ہے؟ ہمیں کتنا بڑا جو ہے سبق دے رہا ہے کہ کس قدر ایمان پر انسان کو ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے، کہ کئی زندگی میں اس طرح کے حالات پیش آ جائیں، واقعات پیش آ جائیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام کی پوری زندگی گویا کہ تمام اولین و آخرین تمام امت مسلمہ کے لیے درس عبرت ہے، سبق ہے کہ کس موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے، اور صحابہ کرام نے کس قدر سے استقامت کا ثبوت پیش کیا اپنے ایمان پر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے حکم سے جو ہے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی، یہاں سے ہجری مہینے کا آغاز ہوا، اسلامی مہینے کا آغاز ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی اللہ کے حکم سے، بہت لمبا تفصیلی واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر نکلے ہیں تو غار ثور میں آپ نے قیام فرمایا، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر نیچے اترتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی جو ہے اوپر ہی روکتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی پہلے میں جا کر صاف صفائی کر لوں۔ اندر جاتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں اور صاف صفائی کر کے اس کے اندر جو چند سوراخیں تھی اپنی جو ہے چادر کو پھاڑ کر ان سوراخوں کو بھرا اور ایک سوراخ رہ گیا، اس پر اپنا جو ہے پیر انگوٹھا جو ہے رکھ کر آپ جو ہے بیٹھ گئے اور پھر جو ہے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں اترے ہیں۔ وہ غار جو ہے میرے بھائی ابھی بھی اس جگہ پر چڑھنا معمولی بات نہیں ہے، اچھے خاصے لوگ تھک جاتے ہیں وہاں پہنچتے۔ اس وقت جو سلسلہ وادی تھی اور کانٹے دار پتھر تھے، ان حالات میں اس مقام پر جو ہے وہاں پر پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے تھکائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابوبکر نے آپ آرام فرمائے، آپ بہت تھک چکے ہیں، آپ آرام فرما لیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے گودی پھیلا کر بیٹھے اور آپ کے زانوں پر، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں کہ اسی دوران ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دل میں جو ہے انگوٹھا رکھے تھے، اس کے اندر زہریلے جانور نے دم مارا اس کے اندر سے۔ اب جو ہے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ادھر تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آرام میں خلل نہ ہو، لہذا حرکت نہیں کر رہے۔ لیکن میرے بھائیوں ایک فطری چیز ہے، انسان کو جب تکلیف ہوتی ہے
تو اس کے آنکھ سے آنسو بہ پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زانوں پر سر مبارک رکھے ہوئے ہیں، جیسی تکلیف تو برداشت کر رہے ہیں لیکن آنکھ کے آنسو کو کہاں سے روک سکتے تھے؟ آنکھ سے آنسو نکلا اور نکل کر سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرا ہے۔ وہ قطرہ گرتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی ہے، اور جیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ابو بکر کا چہرہ بدلا ہوا ہے، اس کے اندر تبلیغ آئی ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے تکلیف کا اثر تو چہرے پر رونما ہوتا ہے۔ وہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر یہ کیا ہوا، کیا بات ہے، تم رو رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک سوراخ بچ گیا ہے، جہاں میں نے اپنا پیر رکھ دیا ہے مجھے اس کے اندر سے کسی زہریلے جانور نے ڈنک مارا ہے، اس تکلیف کی وجہ سے میرے آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ حرکت نہیں کی لیکن آنسو نکل گئے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جاؤں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر کہ کیا قسمت پائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنا لعاب مبارک اپنے ہاتھوں میں لگایا اور پھر اس جگہ جہاں پر جانور نے ڈنک مارا تھا وہاں لگاتے ہی وہ فوراً وہ درد کافور ہو گیا، ایسا ہو گیا جیسا کہ کوئی درد ہی نہیں تھا۔ وہ ایسا مرہم تھا میرے بھائیو جو قیامت تک کوئی اسی مرہم کو نہیں پا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لعاب مبارک وہ ایک مرہم کا کام کیا اور فوراً وہ درد تکلیف اور دور ہو گیا۔ تو میرے بھائیو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جانسائی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ ساری ہجرت کے مقام ہے۔ سفر میں ہجرت کے سفر میں جہاں ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہمیں کس طرح اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کی محبت ہونی چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس مہینے میں جو ہے سفر کرنا شروع کیا۔ یہاں سے ارادہ سفر تو ربیع الاول میں ہوا، سفر اور ربیع الاول کے مہینے میں، لیکن چونکہ ہجرت کا ارادہ محرم میں کیا تھا، چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز فرمایا۔ میرے بھائیو دوسرے مذاہب کے اندر جب کوئی نیا سال آتا ہے تو وہاں پر خوشیاں ہوتی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ رنگ رنگیاں ہوتی ہیں، عیاشیاں ہوتی ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے خرافات ہوتے ہیں، لیکن اسلام نے ہمیں ایک بہترین زندگی کا بہترین جو ہے ہمیں ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کا نمونہ دیا ہے کہ ہمارے پاس جب اسلامی سال آئے تو ہم اپنے سال کا آغاز کس طرح کریں۔ یہ سارے دن اور مہینے تو اصل اللہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے بعد ہی اللہ نے دن اور مہینے متعین فرما دیے تھے کہ 12 مہینے ہوں گے سال کے، لہذا 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کو اشہر حرم کہا، وَالْأَرْبَعَةُ مِنْهَا اشہر حرم، 4 حرم فرمایا کہ 4 مہینے ان 12 مہینوں میں سے حرمت والے مہینے ہیں، ایک ذی القعدہ، دوسرا ذی الحجہ، تیسرا یہ محرم اور چوتھا ہے رجب المرجب۔ ان 4 برکت والے مہینے، حرمت والے مہینے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی فرمائی ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں،
لہذا اس مہینے میں کیا کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مہینے کا چاند نظر آتا تھا تو سب سے پہلے یہ دعا فرماتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ یہ چاند سے گویا کہ چاند سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوتے تھے کہ اللہ ہمارے لیے یہ آنے والا مہینہ ہمارے لیے امن و امان والا بنا دے، سلامتی والا بنا دے، ہمارے اوپر یہ آنے والا مہینہ دشواریوں والا نہ ہو بلکہ سلامتی والا ہو، ہمارے اوپر تکلیف والا مہینہ نہ ہو بلکہ آسانیاں والا ہو، ہم پر کوئی پریشانی نہ آئے، ہم پر کوئی مصیبت نہ آئے، ہم پر کوئی عذاب نہ آئے، ہم پر کوئی بیماری نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے، سلامتی والا ہو اور اسلام کے بول والا ہو، اور اے اللہ ایسا مہینہ ہو جس کے اندر ہمیں اچھائیوں کی توفیق ملے، نیکیوں کی توفیق ملے، ہم برائیوں سے دور رہیں، جس کی آپ ساتھ کرتے ہیں اس کی ہمیں توفیق مل جائے، والتوفیق لما تحب وترضى، ایسے اعمال کی جس سے آپ راضی ہوتے ہیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق ملے۔ اور گویا کہ چاند سے مخاطب ہوتے تھے، ربی وربک اللہ، میرا رب بھی اللہ، تیرا رب بھی اللہ، تجھے بھی اللہ نے جو ہے پیدا کیا ہے اور تیری ڈیوٹی لگائی ہے کہ تو صبح شام تک نکلنا ہے، شام میں نکلنا ہے، سورج ڈوب جانا ہے، اور انسانوں کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا ڈیوٹی لگائی کہ اے انسانوں تمہیں ہماری عبادت کرنی ہے، انسانوں کی ڈیوٹی اللہ کی عبادت کرنے کی ہے۔ اے اللہ ہم آپ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم آپ کی عبادت کریں گے، لہذا جو مہینہ آئے دن آئے اس میں ہمیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ اس سال گزر گیا، اب کرنا کیا ہے، ہمیں یہ محاسبہ کرنا ہے کہ میرا گزرنے والا سال کیسا گزرا، فرما برداری میں گزری یا نافرمانی میں گزری، یہ محاسبہ کرنے کا جو ہے وقت ہے۔ یہ آنے والا مہینہ جو محرم الحرام کا مہینہ نیا سال شروع ہوا ہے، یہ ہمیں گزشتہ سال میں ہم نے کیا نیکیاں کی، کیا اچھائیاں کی، ہم سے کتنے گناہ سرزد ہوئے، ہم نے کیا کیا نافرمانیاں کی، محاسبہ کرے کہ اگر ہم سے گناہ ہوئے، اگر ہم سے معصیت ہوئی ہے تو ہم توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اگر ہم سے ایسے گناہ ہوئے ہیں کہ جس گناہ کا ہم جو ہے اس کا ہم کفارہ ادا کر سکتے ہیں تو اس کا کفارہ ادا کریں، اگر ہماری گویا کہ ہم نے نمازیں بہت ساری چھوڑی ہیں تو ہمیں یہ محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارا کتنا میرا نماز چھوٹ گیا، میں اس کی قضا کروں، میں نے زکوٰۃ پچھلے سال کے نہیں دیے تو میں اس سال اس زکوٰۃ کو ادا کروں، تو جس کے کفارے جس اعمال کی ہو سکتی ہے اس کا کفارہ ادا کرے، جس کی بھرپائی ہو سکتی ہے اس کا کرے، اور اگر نیکیاں کی ہیں ہم سے نیکیاں ہوئی ہیں، اللہ کی فرما برداری والے اعمال کیے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، کہ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کیونکہ اگر شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اگر فرض نماز کی پابندی کرو گے تہجد کی توفیق دیں گے، نفل کی پابندی کرو گے سنت پر عمل کرنے والے بنو گے، سنت کی پابندی کرو گے اللہ اس سے فرض کی توفیق دیں گے، فرض کی توفیق ملے گی پھر تہجد کی توفیق ملے گی، یہ گویا کہ ایک طرح سے اللہ کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور دن بدن اللہ سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، کیونکہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوافل کے ذریعے سے انسان اپنے رب سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے،
اور یہاں تک کہ حدیث قدسی ہے، میرے بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جسے وہ چلتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جسے پکڑتا ہے، کان بن جاتا ہوں جسے سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے تمام حرکات و سکنات میری تابعداری اور فرمانبرداری میں ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں چلتے، اس کے پاؤں غیر مناسب جگہ پر غیر مناسب جگہ کا رخ نہیں کرتا، اس کے آنکھ غیر محرموں کی طرف نگاہیں اس کی نہیں اٹھتی، اس کے کان گانے بجانے میں مشغول نہیں ہوتے۔ اللہ نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی آنے والا یہ جو مہینہ سال آیا نیا سال، یہ ہمیں محاسبہ کرنے کا کام ہے کہ ہمیں محاسبہ کرنی ہے کہ ہمارے گزرے ہوئے سال کس قدر گزرے، اللہ کی عبادتوں میں یا نافرمانی میں۔ اگر عبادتوں میں گزری ہے تو شکر ادا کرنا ہے، اور نافرمانیوں میں اگر ہم نے گزاری ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنا ہے، اور پھر آئندہ کے لیے تیار ہونا ہے کہ اب جو ہے ہم اللہ کے حکم کی فرمانبرداری والی زندگی گزاریں گے، جو کہ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہے۔ سورج اور چاند کا مقصد روشنی دینا، اور ان بندوں کو، انسان کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا کتنا بڑا ہم پر کرم ہے، دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا، ساری چیزوں کو، اور ہم اللہ کے لیے پیدا ہوئے۔ میرے بھائیوں، ہم سے دنیا کو کچھ بھی نفع نہیں ہے، ہم دنیا سے نفع اٹھاتے ہیں۔ اگر دنیا میں ہم نہیں ہوں گے تو میرے بھائیوں پہاڑوں کو کوئی جو ہے اس پر کچھ اثر نہیں پڑتا، ندی نالوں کو کچھ اثر نہیں پڑتا، یہ فضاؤں کو کچھ اثر نہیں پڑتا، آسمانوں میں کچھ جو ہے فرق نہیں پڑتا، زمین ویسے کا ویسی ہوتا، آسمان ویسی ہوتا، یہ جھاڑ جنگلات درخت اور ندی نالے سب کے سب ویسی ہوتے، ہمارے نہ رہنے سے ان کو کوئی نقصان نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر یہ ساری چیزیں نہ ہو تو ہمارے لیے مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ نے پیدا کی ہے تاکہ انسان اللہ کی عبادت کر سکے۔ ان کی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ایک آسانیوں کی اسے ضرورت تھی، اسے سب سے پہلے زندگی کی ضرورت تھی، اللہ نے زندگی دی۔ آکسیجن کی ضرورت تھی، فضاؤں میں اللہ نے آکسیجن کو پھیلا دیا، اس سے فائدہ انسان ہوتا رہا ہے۔ سردی گرمی کی ضرورت ہے اسے، چاند کی روشنی اور سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، اس سے ذریعے سے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتا ہے، اور غلے اور اناج کے اندر جو ہے اس کے اندر اثرات پیدا ہوتے ہیں، ان روشنیوں سے وہ ساری چیزیں ہم استعمال کریں۔ انسان کے لیے اللہ نے پیدا کیا تاکہ انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھا کر وہ میری فرمانبرداری کرے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہم نافرمانی کی حد تک پہنچے، ہم جس مقصد سے آئے ہم نے اس مقصد سے بھلا دیا ہم نے، اور ہم بات تو میرے بھائیوں ہم اپنے مقصد کو نہ بھولیں، اور محاسبہ کرنے کے لیے گویا یہ مہینہ آیا، اور بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے ہم اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں، ہم اپنے گناہوں والی زندگی کو چھوڑیں، تقوی اختیار کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم جو ہے یہ دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ تمہیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، تم اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور پھر ایک دن بلا لیا جائے گا۔ جب بلا لیے جاؤ گے اس دن تمہارا کیا حشر ہوگا، اس دن تم کس مقام پر فائز ہوگے، اس دن تم جہنم کا لقمہ بنو گے یا پھر جنت کا جو ہے مستحق بنو گے، یہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے اور محاسبہ کرنا ہے۔ لہٰذا دیکھو تم کل کے لیے کیا کیا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟
تقویٰ یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لایا جائے، اور جن چیزوں کے نہ کرنے کا حکم دیا منع کیا ہے اس سے انسان رک جائے۔ میرے بھائیو، آج ہم شراب نوشی کو حرام سمجھتے ہیں، آج ہم جوا کو حرام سمجھتے ہیں، آج ہم زنا کو حرام سمجھتے ہیں، آج ہم قتل و غارت گیری کو حرام سمجھتے ہیں، اور یقیناً حرام ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ لا تقتلوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی جان کو تم قتل نہیں کر سکتے، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، زنا کے قریب مت جاؤ کیونکہ بہت بری چیز ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور شراب کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سب کے سب گندگیاں ہیں، یہ شیطانی عمل ہے، اس سے تمہیں دور رہنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اور بعض چیزوں کی نہ کرنے کا حکم دیا کہ ایسا نہ کرو۔ میرے بھائیو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ نماز نہ چھوڑنا، نماز چھوڑنے کو حرام نہیں سمجھتے۔ میرے بھائی، جس طرح یہ ساری چیزیں حرام ہے، اسی طرح انسان مسلمان کے لیے نماز چھوڑنا بھی حرام ہے، کیونکہ نماز فرض ہے، اور فرض کا ترک کرنے والا حرام کا ارتکاب کرنے والا ہے، وہ مجرم ہے۔ اسی طرح جس طرح ایک زانی اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہے، وہ مجرم ہے، اسی طرح جس طرح ایک قاتل اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہے، وہ اسی طرح مجرم ہے وہ بھی جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ آنے والا مہینہ پیغام یہ دیتا ہے کہ ہم تو سب سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے آنے والے مہینے میں برکت، اور بلکہ آنے والے پورے سال کے لیے